بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایسے کون سے 3 عمل ہیں جو میاں بیوی کے کرنے سے گھر میں پریشانیاں آتی ہیں؟ اس بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ میاں بیوی کے 3 کام گھر میں غربت لاتے ہیں۔ یہ 3 کام کبھی نہ کرنا، اگر کرو گے تو یاد رکھنا غربت کا سمندر تمہارے گھروں کو ڈبو کر رکھ دے گا۔ تم لوگ غربت کی دلدل میں پھنس جاؤ گے، پریشانیوں اور مصیبتوں کی دلدل میں پھنس جاؤ گے، اس طرح پھنسو گے کہ باہر نکلنے کا کوئی راستہ بھی نہ ملے گا۔ یہ 3 کام کبھی نہ کرنا۔ آخر وہ 3 کام کون کون سے ہیں؟ انسان مصیبتوں میں مختلف بیماریوں میں مبتلا رہتا ہے۔ سونے کی اینٹوں سے بنایا گھر جہنم کے گھڑوں میں سے ایک گھڑا بن جاتا ہے۔ آخر میاں بیوی کے وہ 3 کام کون سے ہیں؟ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جانتے ہیں کہ وہ 3 خطرناک کام کون کون سے ہیں۔ ایک شخص بڑی دور سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز پڑھنے آتا تھا۔ ایک مرتبہ وہ اچانک غائب ہو گیا، اچانک کہیں چلا گیا اور یہ معلوم نہیں کہ کہاں گیا۔ کچھ دن بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں لمبے سفر کو گئے۔ واپسی پر آپ تھکے ہوئے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک گھر دیکھا۔ گھر کی ایک دیوار تھی۔ اسی راستے پہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی سواری سے نیچے اترے۔ جیسے ہی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا اس گھر سے ایک عورت کے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ اس کا شوہر اسے مارتا چلا جا رہا ہے، گالی گلوچ کر رہا ہے، تانے دے رہا ہے کہ بدبخت، جب سے تو میرے گھر میں آئی ہے میں غریب ہو گیا ہوں۔ جب سے تو میرے گھر میں آئی ہے تنگیوں کو ساتھ لے کر آئی ہے، پریشانیوں کو ساتھ لے کر آئی ہے، غربت عروج پر آ گئی ہے۔ میرے لیے قیامت بن کر آئی تھی، تو میرے لیے عذاب بن کر آئی تھی۔ بیوی آگے سے رو رہی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سنا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ وہ شخص باہر نکلا، دیکھ کر پتہ چلا کہ یہ اسی شخص کا گھر ہے جو میرے پیچھے نماز پڑھتا تھا اور اچانک غائب ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اپنی بیوی کو ساتھ لے کر آؤ۔ اس کی بیوی آ گئی، دونوں سامنے کھڑے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ بتاؤ بیوی کو کیوں ڈانٹ رہے ہو؟ بیوی کو کیوں رلا رہے ہو؟ کیوں تڑپا رہے ہو؟ اس نے کیا کہا ہے؟ اس پر اس عورت کے شوہر نے کہا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بدبخت جب سے میرے گھر میں آئی ہے دوسری عورتیں بچے جنم دیتی ہیں، بچے پیدا کرتی ہیں، اس عورت نے غربت پیدا کی ہے۔ دوسری عورتیں بیٹیاں پیدا کرتی ہیں، رحمت پیدا کرتی ہیں، نعمت پیدا کرتی ہیں۔ اس نے میرے لیے زوال پیدا کیے، اس نے میرے لیے غربت کو پیدا کیا۔ جب سے یہ آئی ہے اس کے تمام دروازے بند کر دیے ہیں، میں تو دن بدن غریب ہوتا چلا جا رہا ہوں۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی بیوی سے پوچھا، ایک بات بتاؤ، یہ شخص کب سے تجھے ڈانٹنے لگا ہے؟ کب سے تجھے مار رہا ہے؟ یہ سن کر وہ عورت رونے لگی۔ عورت کی آنکھوں سے بے ساختہ آنسو نکل گئے۔ عورت رو کر کہنے لگی، یا امیر المومنین، جب سے میں اس گھر میں آئی ہوں مجھے ایسا لگتا ہے میں گھر میں نہیں آئی، میں جہنم میں آئی ہوں۔ مجھے ایسا لگتا ہے جیسے جیتے جی اللہ تعالیٰ نے مجھے جہنم میں پھینک دیا ہو۔ وہ اسی طرح جب سے اس گھر میں آئی ہوں میرا یہ شوہر مجھے تانے دینے لگا ہے، تیرے باپ نے مجھے جہیز نہیں دیا کیونکہ میرا باپ غریب تھا، میرے باپ کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ شادی سے پہلے تو یہ کہتا تھا مجھے کچھ نہ دو، میں نے کچھ نہیں لینا، اور اب جب سے بیاہ کر لے آیا ہے تو مجھے تانے دینے لگا ہے، تیرے باپ نے تو کچھ نہیں دیا، یہ چارپائی میری، یہ بستر میرا، یہ گھر میرا، سب کچھ میرا ہے، تیرا ہے ہی کیا؟ مجھے تانے دینے لگا، غیروں کے سامنے میری تذلیل کرتا ہے، مجھے رسوا کرتا ہے۔ اس نے کبھی بھی میرے ساتھ پیار سے بات نہیں کی۔ آخر میں بھی تو انسان ہوں، ہر عورت کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کا شوہر اس سے پیار سے بات کرے، محبت سے بات کرے، پیار بانٹے، اخلاق بانٹے، لیکن اس کے اندر نہ تو میں نے پیار دیکھا، نہ محبت دیکھی، نہ اچھا اخلاق دیکھا۔ یہ جب باہر جاتا ہے باہر والوں کے سامنے تو ایسے مومن اور متقی اور پرہیزگار دکھائی دیتا ہے، لوگ کہیں کہ یہ تو کوئی اللہ کا ولی آ رہا ہے، جیسے ہی گھر آتا ہے فرعون بن جاتا ہے، اس نے تو میری زندگی اجیرن بنا دی ہے۔ اب یہ مجھے مارتا ہے، کہتا ہے میرے گھر سے نکل جاؤ، لیکن میں اس کا گھر چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ یا امیر المومنین، میرے ماں باپ فوت ہو گئے ہیں، اب اس دنیا میں میرا کوئی نہیں، میں اس کا در چھوڑ کر نہیں جاؤں گی۔ یہ مجھے مارتا ہے، مارتا رہے، مجھے ڈانٹ قبول ہے، ضلالت بھی قبول ہے، رسوائی بھی قبول ہے، مجھے سب کچھ قبول ہے، لیکن کم از کم اس کو بولو کہ یہ مجھے گھر سے نہ نکالے۔ اب دونوں کو مخاطب کرتے ہوئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ نہ کہا کرو کہ بیوی آئی ہے تو ساتھ غربت لے کر آئی ہے، ہرگز نہیں۔ انسان کے اپنے گناہ ایسے ہوتے ہیں، انسان کرتوت ایسے کرتا ہے جو اللہ کو ناپسند ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ غربت کو حکم دیتا ہے،
गुर्बत को किसने पैदा किया, तंगियों को किसने पैदा किया? अल्लाह ने। अब ये गुर्बत, ये तंगी अल्लाह के हुक्म के आगे ऐसे भागते दौड़ते नजर आते हैं, फिर अल्लाह हुक्म देता है परेशानियां उसके घर के अंदर दाखिल हो जाएं। गुर्बत उसके घर के अंदर दाखिल हो जाए तो बंदा दिन ब दिन तंग होता नजर आता है, परेशान होता नजर आता है। बीवी के आने पर यह गुर्बत नहीं आई, बीवी के आने से तंगियां नहीं हैं। इंसान के अपने गुनाह होते हैं जो अल्लाह को नापसंद होते हैं और अल्लाह ताला उन्हें आजमाइश में डालने के लिए गुर्बत परेशानियां उनके घर भेज देता है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, मियाँ बीवी के 3 काम घर में गुर्बत लाते हैं, ये 3 काम कभी भूल कर भी ना करना। दोनों ने पूछा, या अली वो 3 खतरनाक काम कौन कौन से हैं? हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, पहला काम बीवी को गालियां देना। जो शख्स बीवी को गालियां देता है उससे बड़ा अजाब क्या होगा कि वो अपनी बीवी की नजर गालियां देना नेकियों को इस तरह खाता है जिस तरह आग लकड़ी को खाती है। अपनी नेकियां ज़ाया ना करो। नंबर 2, हर वक्त हर घड़ी हर लम्हे एक दूसरे से तल्ख लहजे अपनाते रहना, ये अमल भी गुर्बत का सबब बनता है। अच्छा सोचने के बजाय गलत सोचना, अल्लाह के हुजूर झुकने के बजाय एक दूसरे को ताना देते हुए वक्त बर्बाद कर देना, ऐसा करने से घर में गुर्बत आती है, रिज़्क़ के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, रहमत के फरिश्ते ऐसे घर में नहीं आते। नंबर 3, शैतान को राजी करना, ये काम भी गुर्बत का सबब बनता है। जो शख्स रहमान को नाराज करता है, शैतान को राजी करता है, बीवी को मारना डांटना, ये तुम रहमान को नाराज करके शैतान को राजी कर रहे हो और रब नाराज हो तो फिर रहमत तुम्हारे घर में कैसे आएगी? ये 3 काम कभी ना करना, अगर करोगे तो याद रखना गुर्बत की दलदल में फंस जाओगे। अल्लाह ताला हमें ऐसे अमल करने से बचाए रखे और दीन की समझ नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि इस तरह की मज़ीद इस्लामिक वीडियोज़ आपको मौसूल होती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।